ناظرین، جس طرح بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی سی ہوٹل کے دروازے پر ایک بڑے دھماکے کی اطلاع ملی ہے. ہماری جو ٹیم ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, وہاں پر پہنچ رہی ہے. جیسے ہی اس بارے میں اپڈیٹس ہوں گے آپ کے سامنے لائے جائیں گے. واپس آتے ہیں پروگرام کی طرف, اور بات ہو رہی تھی جناب بیوروکریسی جو ہے عزت نہیں کرتی ایوان کی, اس کو وہ مقام نہیں دیتی جو دینا چاہیے. آپ بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے جو آمریت کی ابھی خود جو تسلیم کی تھی ساری کی ساری ڈیفینیشن, وہ اس پر پوری کی پوری اتر رہی ہیں. تو پھر کیا فرق کیا ہے جی؟ کیوں کرے گی بیوروکریسی اب عزت؟ فرق یہ آ گیا ہے کہ پہلے جو اینکر پرسنز ہوتے تھے نا, وہ جن کو بلاتے تھے ان کی بات سنتے تھے. اب تو اینکر پرسنز بات ہی نہیں سنتے. آپ سنا لیں حضور. بات صرف یہ ہے کہ عمر رسول صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا, میں بڑے نام ہے میرے پاس کافی ابھی میں سب کا بتاؤں گا. ماشاءاللہ ایل ڈی اے کے اندر انقلابی تبدیلی آئیں کہ نہیں آئیں. ون ونڈو دیکھیں, مطلب ہم کر یہ رہے ہیں کہ جو سوٹیبل پرسن فار سوٹیبل جاب. ہو یہ رہا ہے کہ میرٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میرٹ خالی سینیورٹی کا نام نہیں ہوتا, میرٹ پرفارم کرنے کا نام ہوتا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آزمائے گئے ہیں, جنہوں نے بڑے مطلب مشکل حالات میں پرفارم کر کے دکھایا ہے اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی کو بہتر بنایا. تو آج اگر میں یہ کہوں, میں پہلی بات آپ سے یہ کہوں گا کہ جو ڈی سی او لاہور پہلے تھے انہوں نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا, کیونکہ جن حالات میں وہ آئے تھے اور جس طرح انہوں نے کام کیا. اچھا, آپ کی اور راجہ بشارت جو پہلے وزیر قانون تھے ان کی جو ہے نا وضاحتیں ملتی جلتی لگ رہی ہیں مجھے. اسی قسم کی وضاحتیں وہ بھی دیا کرتے تھے کہ وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں, لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں. ہوتے تو پیارے ہی ہیں جی. نہیں پیارے نہیں ہیں. دیکھیں عاد چیمہ صاحب نے کس کا پیارا ہونا ہے, مطلب ویری نائس پرسن, کس کا پیارا ہونا ہے اپنے کام کے زور پر. آج فرق صرف ایک اتنا ہے نجم ولی خان صاحب, کہ لوگ اپنے کام کے زور پر آگے آ رہے ہیں. جو کام کر رہا ہے ہمارا پیارا آج وہی ہے جو کام کرے گا, جو میرٹ کے اوپر عمل درآمد کرے گا. اور جو صحیح آپ کی وضاحت بالکل آپ نے کہا جی, میرٹ پہ جو کام کر رہا ہے, جو پروفیشنل آدمی وہ میرٹ پہ کام کرتا ہے, سوٹیبل آدمی اس کو آپ آگے لے آتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایکسپلینیشن ہے, مان لی. آپ ایکسپیرینسڈ پارلیمنٹیرین ہیں, اپوزیشن کے دوران جتنی آپ نے تگودی کی کہ آپ اپنے ایوان کی عزت کو بنا سکیں, ارکان کی عزت کو بنا سکیں, یہ میرے پاس آج کا ہی کویسچن آ رہا ہے, آپ ہی نے کیا ہے. یہ ایک سوال ہے جی, آپ کا جاتا ہے 30 مئی 2008 کو سوال وصول ہوتا ہے, 19 جولائی 2008 کو یہ آگے بھیج دیا جاتا ہے محکمے کو, اور واپس آتا ہے یہ تاریخ وصولی جواب 7 اکتوبر 2010, 2.25 سال کے بعد. اور سوال کیا ہے کہ گورنمنٹ جناح اسپتال کے پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کے ایک ڈاکٹر عاشق رسول چند ماہ قبل سٹاف کی تنخواہوں, کمیٹیوں, ادھار لاکھوں لے کر بھاگے تھے, کیا بنا؟ حضور 2.25 سال بعد اس کا جواب آ رہا ہے. کوئی لفٹ نہیں کروا رہا وہاں سے جواب. بیوروکریسی جس کو آپ محکمے کو بھیج رہے ہیں وہ 2.25 سال کے بعد ایک جواب دے رہی ہے جو اس سے بھی کئی مہینے پہلے کا واقعہ تھا. دیکھیں اب اس کے اندر بھی اب پھر ماضی میں اگر جائیں, بار بار جانا اچھا نہیں لگتا. وہ 2 سال ہی لیٹ تھے, 2.5 سال تب بھی لیٹ تھے, اب بھی 2.5 سال 2 سال لیٹ ہیں. ابھی اس طرح لیٹ نہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کوسچنز کی تعداد ایک سیشن کے اندر 35 کی تعداد ہوتی ہے. آپ تو میرے ساتھ ہی وہاں پہ رہے ہیں, سارا جانتے ہیں کہ 35 سوال ہوتے ہیں جن کا جواب دیا جانا ہوتا ہے. وہ جو سوال وہاں پر چلے جاتے ہیں اور ان کا جو جواب آنا ہوتا ہے, جو آپ دیکھیں نا کہ ایک ہو گیا کہ جتنے اب تک سیشن چلے ہیں ان کے اندر 35 یہ غلط نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے, یہ اتنا لیٹ جواب آنا غلط نہیں ہے, یہ غلط ہے. عوام کی توہین, ایوان کی توہین نہیں ہے. پہلے میری اگر ایکسپلینیشن سن لیں, اس کو اگر ایکسپلینیشن ٹھیک نہیں ہے تو اس پر آپ ضرور بات کریں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے 35 سوال ہوتے ہیں, جتنے ہوتے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس پہنچتے جاتے ہیں, اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا جب ٹائم آتا ہے تو وہ بھیجتے جاتے ہیں. اب ہم اس کے اندر تبدیلی یہ کر رہے ہیں, دیکھیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کی جو ورکنگ کو جہاں پر ہم بہتر کر رہے ہیں, وہاں پر محکموں کے اندر بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ آپ کے محکمے کی ٹرن کب آنی اور کتنے 35, آپ نے تمام کے تمام سوالوں کے جواب اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھیج دیا کہ نہیں, آگے اسمبلی سیکریٹریٹ پر چھوڑ دیں کہ وہ کس طرح سوالوں کو لگاتا ہے وہاں پر. صحیح ہے. چلیں اسمبلی سیکریٹریٹ بھی ویسے اللہ ماشاء اللہ, یہ ایک سوال ہے جی, اس کا 5 ماہ کے بعد جواب آ گیا محکمے کی طرف سے, اور اس کے 1.5 سال بعد اسمبلی میں یہ پیش ہوا, پٹ ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے 1.5 سال بعد فائدہ کیا ہوا اس کا؟ یعنی کہ آپ نے چلڈرن اسپتال لاہور میں کل کتنا پیرامیڈیکل سٹاف ہے تفصیل فراہم کی جائے. چلڈرن اسپتال لاہور میں 2008 میں کتنے بچوں کا علاج کیا گیا؟ کیا یہ بھی درست ہے کہ چلڈرن اسپتال میں تمام ادویات مفت تقسیم کی جاتی ہیں؟ راجہ صاحب 1.5 سال بعد جب اس قسم کے سوالوں کے جواب آئیں گے, جو کہ بندے کو آپ بھیجیں سائیکل پہ تو وہ 3 گھنٹے میں واپس لے کے آ جائے سارا جواب, کیا فائدہ اس کا؟ اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے 100 دن کیے گئے ہیں, یہ 18th امینڈمنٹ. اب آگے دیکھیں نا, بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب ایک جمہوری حکومت ہوتی ہے, جب عوام کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے, تو پھر اس طرح کی چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے, اس طرح کی چیزوں کا جواب دینے کے لیے پھر ہم نے 100 دن کیے, 70 سے 100 دن کیا. اور وہ اسی لیے کیا کہ جہاں پر محکمہ صحت کی باری پورے سال کے اندر اگر 5 دفعہ یا 6 دفعہ آتی تھی, تو اب ان کی باری کوئی 10 دفعہ آئے گی, اور اس کے اندر جو ہے 350 کے قریب سوالات جو ہیں وہ ٹیک اپ کر لیے جائیں گے.
ہماری کوشش جب ایک میں یہی بات کرتا ہوں عامریت اور جمہوریت میں یہی فرق ہے. مجھے فرق نہیں نظر آ رہا ویسے. اب آپ دیکھیں نا, اب آپ مانیں ہی نا, NFC ایوارڈ ہو گیا یہاں پر, مطلب میں اب دیکھیں وہی ایوان ہے, وہی طریقہ کار ہے, وہی چیزیں ہیں, اسی طرح کے رٹائے جواب ہیں, اسی طرح کے ایکسکیوزز ہیں. ایک میں چھوٹا سا فرق بتا دوں جس سے آپ مجھ سے ایگری کریں گے. یہ اسمبلی میں جب ہم داخل ہوتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں اسمبلی میں داخل ہونے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہاں سے ہمیں اٹھایا جاتا تھا, ہمیں ہاؤس سے باہر نکالا جاتا تھا. آج کم از کم ہماری اپوزیشن کو یہ ڈر نہیں ہے. آج ہم نے جو سب سے بڑی تبدیلی لے کر آئے ہیں جی, وہ سارے کے سارے پھاپڑ بلاگ میں آگے حضور رانا صاحب اپوزیشن رہی کہاں پہ, 4 بندے ہیں بیچارے, ان کو اٹھا کے آپ نے کہاں لے جانا ہے. گورنر رول جب آیا اس وقت کی بھی کوئی ایک مثال دے دیں جس میں پولیس کو یوز کیا گیا ہو ممبران کو دھمکانے کے لیے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کو, جو ماضی کی مثالیں ہیں. ہمیں تو ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں. دیٹ کریڈٹ گوز ٹو پیپلز پارٹی اینڈ گورنر سلمان تسیر آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں. سر دیکھیں, نہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں, گورنر راج میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا. میری بات سنیں, پنجاب کے اندر پولیس نے استعفے دے دیے. یہ وہی پولیس تھی جو سیاسی کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی ماضی کے اندر. آپ کو یاد ہوگا پولیس استعمال ہوتی تھی جب جمہوری رویوں میں فرق آتا ہے نا, جب جمہوریت آتی ہے. میں نے کہا گورنر سلمان تسیر کی تعریف کرنے جا رہے ہیں, اور آپ میری بات کو پورا سمجھ لیا کریں نا. سے اجازت کے ساتھ یہ بات بتاؤں گا کہ وہ اس میں ایک چیز اور جو نوٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جوابات جو آتے ہیں محکمہ کی طرف سے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, اس میں جو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہائر اس کے اسکولز ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ کوسچن آر تھا. اس میں وزیر تعلیم نے خود تسلیم کیا کہ اس میں جو جواب ہیں ان سے وہ مطمئن نہیں, کیونکہ انہیں نہیں لگتا ہے کہ یہ درست ہیں, اور وہ اس کی درست رپورٹ لینے کے بعد ایوان میں پیش کریں گے. اچھا, اسی طرح آج کا یہ جو کوسچن آ رہا ہے محکمہ صحت کا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس حد تک ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ اس میں ایک لکھا ہوا ہے کہ کوسچن تھا کہ لاہور نرسنگ سکول کب قائم ہوا. محکمہ جواب دیتا ہے 14 اگست 1947 کو. اس پہ ایک فارورڈ بلاک کے رکن شیخ علاؤدین, انہوں نے اٹھ کے پھر اس کی نشاندہی کی اور تصحیح کی. انہوں نے کہا جی یہ 1893 میں بنا تھا اور 1902 سے باقاعدہ کام کر رہا ہے. ان کا خیال یہ ہوگا کہ چونکہ پاکستان اس وقت بنا تھا 14 اگست 1947 کو, اس طرح کے سارے محکمے جو اس کے ساتھ ہی بنے. یہ کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ جی کہ وہ یہ ہے کہ اب میرے خیال سے جو ہے نا وہ جس چیز پہ اوپر فوکس کرنا چاہیے, یہ چونکہ بہت بڑا اور سب سے بڑا منتخب ایوان ہے صوبے کا, اور اگر ہم نے ڈیموکریسی کو آگے لے کے چلنا ہے اور ہمیں اپنی ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں ان کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنا ہے, اور ڈیموکریسی کو اس ملک میں جو ہے وہ اس کی جو ہے روٹس جو ہیں وہ اس کو ڈیپتھ میں لے کے جانا ہے, ان کو بہتر کرنا ہے, تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو سنجیدہ تھوڑا سا جو ہے وہ طرز عمل اپنانا ہوگا. اور جس طرح ابھی آج ٹیک اپ کیا یہ ایشو کہ سیکرٹری نہیں ہے تو ان کی جواب طلبی کی گئی ہے اور ان سے پوچھا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سرزنش کی جائے, جو بھی اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کو اس چیز کو جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے. تو اگر اس طرح یہ غلط جواب دینے پہ اور اس طرح اسمبلی اگر اس کے اوپر ایکٹیولی جو ہے وہ ایکٹ کرنا شروع کرے, ایوان کا روب ہونا چاہیے نا, اس کی عزت ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور اس کے لیے آپ کسٹوڈین ہیں, دوسری رائے کوئی نہیں ہے. مطلب اگر یہاں پر کوئی محکمہ صحیح کام نہیں کرتا, ارسپیکٹو آف دیٹ کہ اوپر گورنمنٹ کس کی ہے, اسپیکر کا کام یہ ہے کہ اس نے ہاؤس کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے, اور جو بریچ آف پریویلیج جو ہاؤس کا ہوتا ہے وہ نہیں ہونے دینی. تو اس کے اندر تو مطلب اگر کوئی غلط جواب دیتا ہے, اگر کوئی کرتا ہے, تو اس کو بالکل آنسریبل ہونا پڑے گا. ہمارے رولز اینڈ پروسیجر کے اندر یہ بات انشرائنڈ ہے, اینڈ وی آر دیئر ٹو میک اٹ شیور کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کا ہم کریڈٹ نہیں لینا چاہتے. آج جو کچھ ہوا ہے, مجھے اس سے پہلے کی کوئی ایگزامپل دکھا دیں کہ اس طرح کر کے سیکٹری کو طلب کیا گیا ہو, یا اس طرح کر کے. نہیں, ایسی باتیں تو افضل سعید صاحب بھی بہت کر دیتے ہوتے تھے جب وہ اسپیکر تھے, اور وہ کہہ دیتے ہوتے تھے, اور بڑے برہمی میں اور بڑے غصے میں ساری چیزیں کہہ دیتے ہوتے تھے. آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں. میں چاہتا ہوں آپ اپنا ٹیکا بنائیں, اپنی عزت بنائیں, آپ نے ہمارے مسائل حل کروانے. دیکھیں بات سنیں, میں بڑے سنجیدہ ہو کے بات کروں گا. اگر پنجاب اسمبلی میں بات ہو رہی ہے ڈینگی فیور کے حوالے سے, پنجاب اسمبلی میں اگر ایون کتے مار ویکسین ختم ہونے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو اس پر بات ہونی چاہیے, اس پر عمل ہونا چاہیے. اور اگر وہاں پر محکمے کو کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا تو اس پہ عمل کون کرے گا؟ میری بات پوری سن لیتے ہیں نا. میں کہا ہم جو کرا رہے ہیں, آپ نے مجھے پوچھا تھا آپ چاہتے ہیں. نہیں, اب دیکھیں نا, ہاؤس کی کنسنٹ تھی, ہم نے وہ لے کر صحت پر بحث رکھوائی. ہاؤس کے ہم نے مطلب آج یہ ہے کہ جو مطلب سینس آف دی ہاؤس ہے کہ وہ پریویل کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج آپ نے اسٹیپ لیا, میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اس پہ, اس سے صورتحال بہتر ہوگی.
بالکل بہتر ہوگی. اور اگر اس کے اوپر انہوں نے آ کر کوئی, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ کوئی پلازیبل انہوں نے اس کے اوپر نہ دی ہمیں کوئی کہ جی ہم کیوں نہیں آئے, تو بالکل ہم اس پر ایکشن بھی لیں گے. جو رولز اینڈ پروسیجر کہتے ہیں اس کے مطابق جو بریچ آف پریویلیج اگر ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو رولز کہتے ہیں اس کے مطابق ہم ایکشن لیں گے. بہت شکریہ رانا مشہود احمد خان صاحب, ہم تشریف لانے کے لیے. زاہد چوہدری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, بات ہے پنجاب کے منتخب عوام کی جو ہمارے 8-9 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتا ہے, اور جہاں پر ہمارے نمائندے ہمارے مسائل حل کرانے کے وعدوں کے ساتھ, دعووں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر بیوروکریسی اس کو بھی لفٹ نہیں کروائے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی لفٹ نہیں کروا رہی اور ہمارے مسائل بھی حل نہیں کر رہی. یہی تھا ہمارا آج کے پروگرام کا اصل مقصد, اور میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہتر ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک. اب ہم جا رہے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف اور نیوز بریک کی طرف.